بخشوائیں گے ہمیں، حضور بخشوائیں گے آخرت میں۔ واللہ میرا بھی ایمان ہے کہ حضور بخشوائیں گے۔ بخشوائیں گے کسے؟ اس کو تو ذرا منہ تو دیکھو آئینے میں۔ شفاعتی لأہل الکبائر امتی، یہ میرا ایمان ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے، بلکہ میرے امام نے کہا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ لیکن حضور بخشوائیں گے کسے؟ اور یاد رکھنا جس کو حضور نہ بخشوائیں اسے جنت مل ہی نہیں سکتی۔ میں اور آپ کیا خلیل اللہ کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی۔ میرے امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، مجھے اور آپ ہی کو نہیں، ابراہیم خلیل کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی۔ ہم تو مسجدیں بناتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے تو کعبہ بنایا۔ ہم تو بقرعید کے موقع پہ بکروں کی گردن پہ چھری رکھتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ ابراہیم خلیل نے تو اللہ کی محبت میں ایک لوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ سنیو غور کرو، جسے خدا نے خلیل بنایا ہے اس کو بھی ان کو بھی میرے نبی کی حاجت ہوگی۔ جب تک حضور کی نظر کرم نہ ہو وہاں کس کی بگڑی نہیں بنے گی۔ حضور کی نظر کرم ضروری ہے۔ اب ہم کہتے ہیں حضور ہمیں بخشوائیں گے، حضور ہمیں معاذ اللہ کیا یہ سمجھ رکھا ہے؟ اگر میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا کہ ہمیں بخشوانا حضور پر کوئی فرض اور واجب ہے؟ یہ سمجھ رکھا ہے؟ جب تک حضور نہ بخشوائیں کسی کو جنت نہیں ملے گی۔ لیکن اللہ کے رسول جو بخشوانے والے، قیامت میں صرف ایک ہی سہارا، ایک سہارا قیامت میں ایک ہی سہارا ہے اور وہ حضور کا سہارا۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہاں تو انبیاء کرام کی کیفیت کیا ہوگی آپ کو ہمیں کیا پتہ ہے؟ ہم تو یہاں شاعری کرتے ہیں نا کہ اس کا چہرہ دیکھو جنت ملے گی اور اس کا چہرہ دیکھو جنت ملے گی۔ جن کے چہرے دکھا کے جنت بانٹتے ہو کیا وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ ہم قوم کے ساتھ چٹنگ کیوں کر رہے ہیں؟ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی وہ پوری رات رویا کرتے تھے۔ جس کو یہ کہنے کا حق ہے کہ جنت میرے باپ کی ہے وہ سجدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ رقیہ سب سے بڑے جس کے بچے ہیں کہ ابتدا میں امامت جس کے بچوں کی ہے اور قریب قیامت بھی امامت امام مہدی سیدہ کے بیٹے کی ہوگی۔ وہ سیدہ فاطمہ بھی پوری رات سجدے میں گزار دی۔ کائنات میں اتنے اچھے بیٹے کسی ماں کے نہیں ہوئے جتنے اچھے بیٹے سیدہ فاطمہ کے ہوئے۔ حسن ان کے بیٹے، حسین ان کے بیٹے، زین العابدین ان کے بیٹے، باقر ان کے بیٹے، جعفر صادق ان کے بیٹے، موسیٰ کاظم ان کے بیٹے، علی رضا ان کے بیٹے، امام نقی ان کے بیٹے، سیدنا تقی ان کے بیٹے، حسن عسکری ان کے بیٹے، غوث العظم ان کے بیٹے، غریب نواز ان کے بیٹے، وارث دیوا ان کے بیٹے، بدیع الدین ان کے بیٹے، مخدوم اشرف ان کے بیٹے، اللہ اکبر، سرکاران کالپی ان کے بیٹے، اللہ اکبر۔ اور جس امام مہدی کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے وہ مہدی بھی سیدہ فاطمہ کے بیٹے۔ یہ شان ہے سیدہ کی، جس کا بابا بھی بے مثال ہے، جس کی اولاد بھی بے مثال۔ بیٹے ایسے جسے حسن اور حسین کہا جائے اور بیٹی ایسی جسے زینب کہا جائے، یہ ہے سیدہ۔ لیکن پوری رات عبادت میں، اور جب سجدہ ختم نہیں ہوتا اور رات ختم ہوتی ہے تو بڑی حسرت کے ساتھ سجدہ مکمل کر کے کہتی ہے اللہ تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی، تو نے رات
اتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی. کوئی رات ایسی تو دے مولا جب فاطمہ دل کھول کے سجدہ کر لے. جس کے باپ کی جنت ہے وہ پوری رات سجدہ کرے، اور جن کے وضو بھی درست نہیں اور وہ کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں. قیامت کا عالم کیا ہے؟ قیامت کسے کہتے ہیں؟ قیامت میں کیا ہوگا؟ یہاں جو کر رہے ہو کرو، یہاں جتنی پھپکیاں کر رہے ہو کرو، یہاں جتنی جنت کی باتیں میں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو کرو، لیکن قیامت پتہ ہے قیامت کسے کہتے ہیں؟ حضرت کعب احبار سے فاروق اعظم نے کہا، اے کعب، میں نے پھر کہا میں تقریر نہیں کرنا چاہتا، وہ جو چوٹ ہے بس اس کو آپ کے دل پہ دے کر ختم کرنا چاہتا. کعب احبار سے کہا، کعب مجھے ایسی بات سنا. فاروق اعظم کہہ رہے ایسی بات سنا جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر مزید پیدا ہو اور پیدا ہو. حالانکہ ڈرتے اتنا تھے اللہ سے کہ چہرے پہ رو رو کر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا. اللہ کے خوف سے رو رو کر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا. اور مزید کعب سے کہتے ہیں، کعب ایسی بات سنا کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف اور پیدا ہو. تو کعب احبار نے ایک بات سنائی، وہ بھی سن لے اور بات مکمل کرتے ہیں. کعب احبار نے کہا، امیر المومنین، میں نے آسمانی کتب میں پڑھا ہے جو گزر چکی کہ جب قیامت کے دن جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا، جہنم کو جب میدان محشر میں لایا جائے گا یوم قیامت، تو اس کے منہ میں 70,000 آگ کی لگام ڈالی جائے گی. جیسے جانور کو لگام سے کھینچتے 70,000 آگ کی لگامیں جہنم کے منہ میں ڈال کر اس کو لایا جائے گا. اور جب شرارے اٹھ رہے ہوں گے جہنم کی آگ کے شرارے، تو اس آگ کے شراروں کو اور جہنم کی تپش اور حرارت کو دیکھ کر سب کا پتا پانی ہونے لگے گا، سب کی گھبراہٹ اور وحشت بڑھ چکی ہوگی. ہم کہتے ہوں گے جو ہوگا دیکھا جائے گا، قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. کچھ نہیں دیکھا جائے گا میرے عزیز. انبیاء کرام اللہ کا سامنا کرنے کی اس دن اپنے اندر ہمت نہیں پائیں گے سوائے میرے نبی کے. کوئی اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے خوف کریں گے. نفسی نفسی سب کی زبان پہ ہوگا، نفسی نفسی. ہم کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. ایک بار سبحان اللہ کہو جنت ملے گی، اس کو دیکھو جنت ملے گی. میرے عزیز، میرے نبی نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کی کوئی عبادت نہیں. آقا نے جس کے بارے میں فرمایا، میں کوئی وہابی مسلک کا آدمی نہیں ہوں، آپ مجھ پہ شک نہ کریں، اور اگر کریں تو آپ کی اپنی طبیعت پر ہے. آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہاں کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں کیسی بات کر رہا ہوں؟ ہاں، مسجدوں کو ویران کر دیا اور آپ جنت کے ٹھیکیدار بنے. نہیں، ایسا نہیں. یا رسول اللہ، ماشاء اللہ. مجھے رونا آتا ہے اپنی قوم پر. چندہ دے کر بھی اگر جہنم خرید رہے ہو تو مجھے آپ پر رونا ہی آئے گا نا. ہاں، اللہ اکبر. کعب احبار کہتے جب جہنم کو لایا جائے گا 70,000 لگامیں ڈال کر لوگوں کے پتے پانی ہو رہے ہوں گے، لوگوں کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوگی، اور لوگوں کا تو کوئی بیان ہی نہیں. کعب احبار کہتے امیر المومنین، جب جہنم کا دہکتا ہوا وہ عذاب اور وہ شعلے ابراہیم خلیل اللہ دیکھ لیں گے تو ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ دیں گے اور اللہ سے عرض کریں گے، اللہ آج تیرا ابراہیم تجھ سے صرف اپنے لیے تیری امان چاہتا ہے، آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا. جس نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تھی، جس نے اللہ کے حکم پر بیوی بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا تھا، جس نے کعبہ بنایا تھا، کعبہ جو اللہ کی محبت میں آگ میں کود گیا تھا، اس دن ابراہیم خلیل جیسے پیغمبر اللہ کے خوف سے گھٹنے زمین پہ رکھیں گے، آج میں تیری امان چاہتا ہوں، مجھے امان دے. سوچو کیا ابراہیم علیہ السلام کے پاس عبادتیں نہیں، عبادت والے لوگ، بلکہ عبادت تو اپنی جگہ ہے. ماں
خلیل بھی کہیں گے آج امان چاہیے، ہمارا کیا حال ہوگا؟ زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پہلا اور آخری امتحان ہوگا، دنیا کے امتحان میں ناکام ہو جاؤ پھر موقع ملے گا امتحان دینے کا، قیامت کے امتحان میں ناکام ہو گئے سیدھا جہنم، اس کے بعد کوئی چانس نہیں، فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس ہوگا۔ سنیو، جتنا پچھتانا ہے پچھتا لو، جتنا رونا ہے رو لو، جتنا احساس کرنا ہے کر لو۔ خلیل اللہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے مجھے امان دے دے اللہ، میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں۔ کعب آبار کہتے ہیں امیر المومنین، صرف خلیل اللہ کا یہ حال نہیں ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ وہ جہنم کا عذاب دیکھ کر اللہ سے کریں گے اللہ تو مجھے جو پیار کی باتیں کرتا تھا، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، کہ موسیٰ ذرا تو طور کے دائیں طرف آ تاکہ میں تجھ سے پیار کی باتیں کروں، سرگوشی کروں۔ اللہ تو مجھ سے جو پیار کی باتیں کرتا تھا نا میرے مولا، اسی کلام کا واسطہ آج اپنے کلیم کو موسیٰ کو تو امان دے دے، میں آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانتا۔ فاروق اعظم اور رو پڑے، یہ نبیوں کا حال ہوگا قیامت میں، یہ قیامت میں یہ ابتدائی حال ہے قیامت کا میدان محشر کا۔ پھر کہتے ہیں کعب امیر المومنین، عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر زمین پہ رکھ کے اللہ سے کریں گے اللہ آج تیرے عیسیٰ کو تو امان دے دے۔ عیسیٰ صرف اپنے لیے امان چاہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مولا آج میں میری ماں مریم کے لیے بھی تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، آج میں میری ماں مریم کے لیے بھی تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، تو صرف تیرے عیسیٰ کو امان دے دے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، معصوم لوگ، اللہ کے محبوب لوگ، اللہ کے برگزیدہ بندے قیامت میں اس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں سجود نیاز اور عاجزی پیش کریں گے، اور یہ ان کی معراج ہے۔ واللہ وہ قطعاً جنتی ہے، یقیناً جنتی ہے، خدا کی عزت کی قسم میرا عقیدہ ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے ان بزرگ ہستیوں کا جنتی ہونا یقینی ہے، لیکن کتنی عاجزی، کتنا خوف، کتنی خشیت ہوگی۔ اب بتاؤ خلیل ایسے کر رہے ہوں گے، موسیٰ کلیم ایسا کر رہے ہوں گے، عیسیٰ کلمت اللہ روح اللہ کہہ رہے ہوں گے مولا آج میں میری ماں مریم کے لیے بھی تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، صرف میں تجھ سے اپنے لیے امان مانگتا ہوں۔ سنیو بتاؤ اس دن نبی کی چوکھٹ کو ہم ڈھونڈیں گے، حضور کو تلاش کریں گے، حضور کو ڈھونڈیں گے، اللہ اکبر جانے والے اس نبی کے پاس، اس نبی کے پاس، اس نبی کے پاس جائیں گے، سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، میرے سوا اور کسی کے پاس جا، اور کسی کے پاس جا، اور کسی کے پاس جا۔ جنت ملنی کہاں ہے؟ حضور کے در سے۔ کہاں ملنی ہے؟ حضور کے در سے۔ حضور دیں تو ملے، حضور نہ دیں تو کچھ نہیں، بس تباہی ہے اور بربادی ہے، کچھ چلنے والا نہیں وہاں پر۔ ہائے ہائے، بس میری دو جملے اختتام پہ سن لے۔ جب حضور کے پاس گئے نا، سب کی بگڑی بننی کہاں تھی؟ وہی پہلا اور آخری در، وہی پہلی اور آخری چوکھٹ۔ حضور کی کرم کی نظر ہو جائے تو بگڑی بن جائے۔ جنت سب نے وہاں سے پانا، رحم سب نے وہاں سے پانا، سفارش حضور نے کرنا، شفاعت حضور نے کرنا۔ لیکن ایسے میں وہ حدیث پھر سنو، قیامت کی کامیابی کا انحصار مصطفیٰ جان رحمت کی نظر کرم پر ہے، اور اب وہ رسول وہ سفارش کرے تو اللہ بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کرے۔ میرے امام کہتے ہیں ایک میں کیا میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے، اشارہ تیرا اس رسول کے اشارے پہ بخشے جائیں گے۔ لیکن وہی سچے نبی فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا، وہ میری چادر کرم سے باہر ہو گیا۔ اب سنیو، اتنا سوچنا، دکان کی محبت میں نماز چھوڑی تھی، مکان کی محبت میں نماز چھوڑی تھی، دوستوں کی محبت میں نماز چھوڑی تھی، کھیل کود میں نماز چھوڑی تھی، موبائل گیمز کی وجہ سے نماز چھوڑی تھی، شادی بیاہ کے موقع پہ نماز چھوڑی تھی، جلسوں میں آ کر آدھی رات تک جگ جگ کر نماز چھوڑی تھی۔ اب قیامت میں گئے حضور کے پاس، آقا ہم پہ بھی نظر کرم کر دے۔ اللہ نہ کرے
1000 बार न करे, करोड़ बार न करे, अल्लाह किसी दुश्मन को भी वो दिन न दिखाए कि हुजूर उससे मुंह फेर ले और मुंह फेर कर कहें, बदबख्त, क्या तूने मेरा फरमान नहीं सुना था कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है, और वो मेरी चादर रहमत से, मेरे जिम्मे करम से बाहर हो गया है। अल्लाह न करे हुजूर मुंह फेर ले, कहाँ जाओगे, किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे, कहाँ पर दामन फैलाओगे, कहाँ पे भीख मांगोगे। यहाँ सब करना अच्छा लग रहा है, यहाँ सब सुनना अच्छा लग रहा है, पीर बख्शवाएंगे, पीर जन्नत में ले जाएंगे। अरे नमाज छोड़कर गौस पाक भी तुझे न बख्शवाएंगे, क्योंकि गौस पाक तो हम्बलीउल मसलक है। गौस पाक कहते हैं बेनमाजी मर जाए तो उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो। जो गौसे पाक बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में देखना पसंद नहीं करते, वो गौसे पाक बेनमाजी को अपने सिलसिले में देखना कैसे पसंद करेंगे। इसलिए सच्ची सच्ची बातें करो, अच्छी अच्छी बातें करो। अगर आपके पता नहीं आपके गांव का नाम क्या है, आपको है चरखारी वालों, अगर मेरी बातों की जय वो शौखियाँ आपको अच्छी नहीं लगी तो आप मुझे आइंदा चाहे ना बुलाना, लेकिन आपकी भलाई की बात कर जाता हूँ। खुदा के लिए कभी नमाज तर्क मत करना, क्योंकि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हज़रत अबू हुरैरा से कहा था, ए अबू हुरैरा, जो नमाज छोड़ दे तू उसको अपने पास मत बिठाना, क्योंकि जब जो नमाज छोड़ देता है मुसलसल उस पर अल्लाह की लानत बरसती रहती है। आप बताओ, जिस पे अल्लाह की लानत बरसे उसकी रोजी में बरकत कैसे, उसके रिस्क में बरकत कैसे, उसके कारोबार में बरकत कैसे। गरीब नवाज फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी जिंदगी तो ज़ाया और तबाह बर्बाद हो रही है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा।